عتیق و کاشا وائس کے سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ایران ایک ایسی سرزمین جہاں مذہب نے آنکھیں کھولی، جہاں علم، فن، مذہب اور کئی نئی تاریخیں رقم ہوئی۔ یہی سرزمین سے قریش کبیر کی گونج نکلی، یہاں سے اسلام کا نور پھیلا اور یہاں کے انقلاب نے دنیا کو حیران کر دیا۔ آئیے وقت کے ان دریچوں سے گزرتے ہیں اور ایران کی 2500 سالہ تاریخ کا سفر کرتے ہیں۔ ہخامنشی سلطنت ایران کی تاریخ کا پہلا سنہری باب۔ چھٹی صدی قبل مسیح قریش کبیر نے دنیا کی سب سے پہلی وسیع اور منظم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت نے نہ صرف عسکری طاقت بلکہ انسانی حقوق، مذہبی آزادی اور قانون کی حکمرانی کو فروغ دیا۔ کوروش کا سلنڈر آج بھی اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی علامت کے طور پر موجود ہے۔ کورش کے بعد دارالاول اور خشایارشا جیسے بادشاہ آئے جنہوں نے سلطنت کو ہندوستان سے یونان تک پھیلایا۔ ہخامنشیوں کے بعد ساسانی آئے جنہوں نے 3 صدی عیسوی میں ایرانی ثقافت کو پھر عروج دیا۔ انہوں نے زرتشتی مذہب کو ریاستی دین بنایا، آتش کدے، علم، فلسفہ، طب اور فن تعمیر کو فروغ دیا گیا۔ ساسانیوں کے دور کو اسلامی دور سے قبل ایران کا سب سے شاندار عہد کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ایران روم کے ساتھ برابری پر جنگ کرتا تھا۔ 7ویں صدی میں جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو ایران بھی اس کی روشنی سے منور ہوا۔ ساسانی سلطنت ختم ہوئی، بنو امیہ اور خلافت راشدہ کے زیر اثر ایران نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن ایران نے نہ صرف اسلام کو اپنایا بلکہ اس نے علم، فلسفہ، ادب اور روحانیت پر بھی بھرپور توجہ دی۔ ابن سینا، فردوسی، عمر بن خیام اور نظام الملک جیسے جواہرات ایسی سرزمین کے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب فارسی ادب نے عربی کے ساتھ مقابلہ کیا اور اسلامی تہذیب میں ایران سب پر غالب آ گیا۔ اس کے بعد 15ویں صدی میں صفوی سلطنت آئی، انہوں نے ایران کو پہلی بار شیعہ ریاست بنایا۔ یہی وہ دور تھا جس میں ایران نے مذہبی اور ثقافتی شناخت بدل دی۔ صفوی دور سلطنت میں اصفہان جیسے شہر علم و فن کا مرکز بنے، مساجد، مدارس اور بازار، یہاں تک کہ ہر چیز میں ایک نیا حسن پیدا ہوا۔ یہ دور ایرانی فن تعمیر اور مذہبی شناخت کا سنگ میل بنا۔ صفویوں کے بعد قاجار خاندان آیا، لیکن اس دوران ایران آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا۔ انگریزوں اور رومیوں نے اپنا اثر رسوخ بڑھانے کی کوشش کی۔ پھر 20ویں صدی میں پہلوی خاندان آیا۔ محمد رضا شاہ نے جدیت کے نام پر ایران کو مغربی بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مدارس کو بند کر دی، پردے پر پابندیاں لگا دی اور علماء کرام پر انہوں نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا، جس کی وجہ سے عوام اور علماء میں بے چینی بڑھنے لگی۔ 1789 تاریخ کا وہ لمحہ جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا۔ آیت اللہ خمینی جو ایران کا سب سے طاقتور حکمران تھا، اس کی قیادت میں عوام سڑکوں پر نکلے اور صدیوں پرانی بادشاہیت کا خاتمہ کر کے اسلامی جمہوریہ ایران قائم کیا۔ یہ انقلاب صرف سیاسی نہیں بلکہ فکری، ثقافتی اور مذہبی سطح پر بھی ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ پوری دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ کس طرح اس قوم ملت نے اپنی تقدیر خود بدل ڈالی۔ آج کا ایران ایک طرف ایٹمی طاقت، تعلیمی ترقی اور سائنسی میدان میں سب سے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے، دوسری طرف ثقافت، شاعر، مذہب اور روحانیت کا گہرا رنگ۔ یہ سرزمین آج بھی دنیا کی توجہ کا مرکز ہے اور اس سرزمین نے اپنے مقابلے میں بڑے بڑے سپر پاور دیکھے اور انہوں نے اس کو واضح میسج دیا کہ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، ایران ایران ہی رہے گا، اس کی آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کوئی پسند آئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ مزید اسی طرح تاریخی، ثقافتی موضوعات پر ویڈیو آپ تک بر وقت ملتے رہے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔